بھوک کے بغیر کھانا بیماری کو عادت دیتا ہے۔ چھینک کو دبانے سے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ روزانہ چہل قدمی دل کی دوا ہے۔ جو لوگ نیند کو نظر انداز کرتے ہیں وہ زندگی کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ تنہائی پسند کرتے ہیں وہ اکثر اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ شور میں رہنے والے لوگ ابدی ذہن سکون کے لیے ترستے ہیں۔ ذہنی سکون کی سب سے بڑی دوا اللہ کا ذکر ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سکون ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسنا جوانی کو طویل دیتا ہے۔ والدین کی خدمت دل کی بیماریوں سے نجات دیتے ہیں۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے لیکن معافی اسے شفا دیتی ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے جبکہ گرم پانی بیماری کو دور کرتا ہے۔ نامناسب وقت پر کھانا دماغ اور دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہنسی زخموں پر مرہم ہے لیکن ضرورت سے زیادہ ہنسی دل کو تھکا دیتی ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے۔ اس سے زیادہ میسر دوا کوئی نہیں۔ جو شخص شکایات کم کرتا ہے اور شکر کا اظہار زیادہ کرتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی کمزوری کی جڑ ہے۔ جو شخص رات کو دیر تک سوتا ہے وہ صبح کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت ذہن کو تر و تازہ کرتی ہے۔ روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ خاموشی سے بیٹھنا دل کی دوا ہے۔ سادہ خوراک، سادہ زندگی اور سادہ سوچ لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ کوئی بھی جسمانی بیماری روح کے رونے کا مظہر ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو دباتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتا ہے۔ ٹھنڈی سانس اکثر گرم دل کی علامت ہوتی ہے۔ ذہنی سکون ایک ایسی دوا ہے جو دوا میں نہیں مل سکتی۔ وقت پر پانی پینا دوا سے بہتر ہے اور بلا ضرورت پینا بیماری کی جڑ ہے۔ جو لوگ اپنے دل کے جذبات کو اپنے پاس رکھتے ہیں ان کے بیمار ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ سکون صرف 2 جگہوں پر ملتا ہے، ایک سجدے میں اور ایک ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ رات کو رونے والی ہر آنکھ صبح کو جسم سے تھکن چھوڑتی ہے۔ اگر آپ اپنے دل کا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں تو معاف کرنا سیکھیں۔ ہر وہ چیز جو دل کے لیے اچھی ہو صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ نماز کے بعد سو جائیں تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو ضرورت سے زیادہ پسینہ آتا ہے تو آپ کو جگر میں گرمی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے نظام انہضام کمزور ہو جاتا ہے اور بے چینی ہو سکتی ہے۔ صحت کبھی ایک دم نہیں گرتی بلکہ یہ ہمیں آہستہ آہستہ سگنل دیتی ہے۔ بار بار سردی لگنا اکثر تھائرائٹس سسٹ ہونے کی نشانی ہے۔ چھوٹا سا زخم دیر سے بھرے تو امیونو سسٹم کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ بھوک نہ لگنا ہمیشہ معدہ خراب ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ذہنی تناؤ بھی غذا سے دور کر دیتے ہیں۔ اگر کام کرتے ہوئے سانس رکنے لگے تو یہ جسم کا وارننگ سسٹم ہے کہ رفتار کم کرو۔ گرم پانی میں پاؤں ڈبانے پانی میں سے گردش بہتر ہوتی ہے۔ سردی میں خود کو گرم رکھنا نہیں، اندر سے مضبوط رکھنا بھی ضروری ہے اور اس پر توجہ دیں۔ اگر سینے میں ہلکی سی جلن ہو تو اسے معمولی تیزابیت نہ سمجھیں بلکہ یہ دل کی وارننگ ہے آپ کے لیے۔ گردن میں کھچاؤ ہو تو یہ اسٹریس ہارمون بڑھنے کا اشارہ ہے۔ اگر آنکھیں دھندلی ہوں تو یہ شکر یا کمزور دوران خون کا الارم ہے۔ اگر پیٹ میں بائیں طرف چھین ہو تو یہ آنتوں میں شدت کی سوز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کپ کپانا کمزوری ہے مگر یہ اعصاب ہی تھکن کی علامت بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مزاج جلدی خراب ہو جاتا ہے تو شاید جسم میں بے کمپلیکس کی کمی کی علامت ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا خون کی رفتار کم ہونے کی علامت ہے۔ گرم مشروبات فائدہ دیتی ہیں۔ ہونٹ پھٹنا سردی نہیں بتاتا، بعض اوقات زنک کی کمی چیخ چیخ کر بتا رہی ہوتی ہے۔ اگر سوتے وقت ٹانگیں
پھڑکیں تو یہ اعصاب کی کمزوری ہونے کی نشانی ہے۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا ایک خاموش اشارہ۔ سردیوں میں کچھ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں ہمیشہ برف جیسے رہتے ہیں۔ یہ صرف موسم کا اثر نہیں، جسم کا خون صحیح گردش نہیں کر پا رہا ہوتا، اس سے کمزوری، تھکن اور چڑچڑاپن بھی بڑھ سکتا ہے۔ تہہ والا موزوں پہننے سے حرارت زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ پانی کم پینا بھی اس مسئلے کو بڑھاتا ہے، اس لیے مقدار بڑھائیں۔ ہلکی واک جسم کو اندر سے گرم کرتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، جسم کا الارم ہے۔ 6 وجوہات جن سے عورتیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کچھ عورتیں بڑھتی عمر میں بھی مضبوط کیوں رہتی ہیں، جبکہ ہماری عورتیں جوانی میں ہی تھکن اور ہڈیوں کے درد کی شکایات کرتی نظر آتی ہیں؟ اصل مسئلہ کیا ہے، آئیں جانتے ہیں۔ جسم میں کیلسیم اور آئرن کی بڑھتی اور خاموش کمی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ماہواری سے پہلے جسم کو میٹھا نہیں بلکہ کیلشیم اور آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اکثر خواتین غلطی سے چاکلیٹ اور میٹھا کھا کر مشتی ہے کہ توانائی مل جائے گی۔ یہی غلطی چہرے کو پیلا، ہونٹوں کو سفید اور جسم کو سست بنا دیتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی اور اس کمزوری کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اس کا حل روزانہ دھوپ، دودھ، دہی، سبزیاں اور ہلکی ورزش۔ خشک انجیر اور خشک خوبانی جسم میں کیلسیم اور آئرن کی کمی تیزی سے پوری کرتی ہے۔ ان کو رات بھر بھگو کر صبح خالی پیٹ کھانے سے جسم کو طاقت اور چہرے کو تازگی ملتی ہے۔ عورت کی اصل طاقت اس کی غذاؤں اور طرز زندگی میں چھپی ہوتی ہے، بس اس سے سمجھنے اور اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سردیوں کے موسم کے لیے 8 ضروری ہدایات۔ سردیوں میں باجرے کی روٹی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے خشک گھاس والا دودھ پینے طاقت آئے گی۔ سردیوں میں چنے اور لوبیا کا سالن کھانا انتہائی مفید ہے۔ سردیوں میں چنے اور لوبیا کا سالن کھانا انتہائی مفید ہے۔ سردیوں میں تھوڑا سا گڑ کھانے سے سردی نہیں لگتی۔ سردیوں میں آلو بخارے کا استعمال طاقت کا بڑا ذریعہ ہے۔ سردیوں میں روزانہ 1 کھجور کھائیں، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ سردیوں میں مچھلی کے گوشت کے بے پناہ فائدے ہیں، لیکن زیادہ نہ کھائیں۔